وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ماں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ماں کہتے کسے ہیں، اور ماں جب دعائیں کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے نامی ہم میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ 86 سال کی عمر میں چند سال قبل 31 دسمبر 1999 کو رمضان کی 23ویں شب میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ نے آپ سے دین کے وہ کام کیے جس کی نظیر ماضی قریب کی اسلامی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے مقبول محبوب ہونے کے لیے 10 قرائن پائے جاتے ہیں۔ جمعے کے روزے کی حالت میں نماز جمعے سے قبل سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی روح پرواز کرے۔ دنیا کی تقریباً تمام بر اعظموں اور اہم ممالک میں آپ کی نماز غائبانہ طور پر ادا کی گئی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو حرم مکی و مدنی یعنی حرم شریف مسجد نبوی میں 27 لاکھ سے زائد اللہ کے بندوں نے آپ کی نماز غائبانہ طور پر ادا کی اور آپ کی مغفرت اور درجات کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ اس طرح کی کہ عند اللہ محبوبیت و مقبولیت دنیا میں اللہ کے بہت کم ہی بندوں کے حصے میں آتی ہے۔ مولانا بچپن میں نہ بہت ذہین تھے اور نہ ہی بہت چست و چلاک۔ آپ کی علمی صلاحیت بھی مدرسے میں ایک عام درجے کے طالب علم کی طرح تھی۔ باوجود آپ سے اللہ نے دین کا کام لیا جو حیرت انگیز بھی تھا اور تعجب بھی۔ حضرت مولانا سے جب ان کو حاصل ہونے والی اس توفیق و خداوندی کے ثواب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے مقدر دین کی اس خدمت میں ہماری والدہ ماجدہ کی خصوصی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ رکھا تھا، اور یہ برکت تھی۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور ذاکرہ تھی۔ 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اپنی وفات سے ہمیشہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے نور نظر علی سے کوئی غلط کام نہ ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اے اللہ تو ہی اس کی صحیح رہنمائی فرما۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو وصیت کی تھی کہ علی تم روزانہ اپنے معمورات میں اس دعا کو شامل کرنا کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کو دیے ہوئے جانے والے حصوں میں سے افضل ترین حصہ عطا فرما۔ آپ کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب میں دیکھا تھا، جس کی تعبیر انہوں نے خود اپنی وفات سے پہلے دیکھی۔ خواب یہ تھا کہ عطف غیبی ان کی زبان پر قرآن کی اس آیت کو جاری کر دیا گیا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو مخفی خزانہ چھپا رکھا ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مولانا کی انہوں نے اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ ان سے اگر کوئی خادمہ یا خادمہ سے کے بچے سے زیادتی ہوتی تو صرف وہ معافی منگواتی، بلکہ ان سے مار کبھی کھلاتی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچپن ہی سے مولانا کو ظلم، غرور، تکبر سے نفرت تھی۔ کسی کی دل آزاری سے وحشت ہو جاتی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سو جاتے تو آپ کی والدہ اٹھا کر نماز پڑھواتی، صبح کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھیجتی، فجر کے بعد تلاوت کا آغاز نہیں ہونے دیتی تھی۔ درجہ ذیل واقعہ سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے کہ شاید ہی ہم میں سے 2% والدین اس کے مطابق اپنے آپ کو پائیں۔ روزانہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا دور کی بات ہے، زندگی بھر میں اللہ سے اپنے اولاد کی نیک نامی اور صلح مانگنے کے لیے اپنے بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے یہاں صلاۃ و حاجات نہیں پڑھی، جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی اولاد کی بھلائی اور نیک نامی کے لیے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کے لیے تم مجھ سے اس طرح مانگو کہ اللہ ہمیں ایسی بیوی اور بچے عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔